جہاں تک مقدموں کا تعلق ہے، آج مقدمہ ایک اہم مقدمہ تھا جس کے اندر خان صاحب کی یہ ریکویسٹ تھی، درخواست تھی کہ ان کے خلاف جو کنوکشن ہے اس کو معطل کیا جائے. تو وہ کنوکشن معطل کرنے کے لیے نوٹس دے دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اگر یہ کنوکشن ختم ہوتی ہے تو اس طرح 2-3 اور جو کنوکشنز ہیں وہ بھی جب معطل ہوں گی تو خان صاحب پھر آ کے تو چیئرمین شپ کا الیکشن واپس بھی لڑ سکیں گے اور دوسرے الیکشن میں بھی حصہ لے سکیں گے. تو یہ موقف تھا، اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم آج یہ ایک کیس تھا جس پہ نوٹسز ہوئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اس کے علاوہ کچھ کیسز تھے جس میں حکومت نے کہا تھا کہ ہم سزا جو ہے جو ضمانت ہے خان صاحب کی کیسوں میں وہ اس کو معطل کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے. وہ انہوں نے حکومت نے واپس لے لیے ہیں، اس لیے وہ بھی ایک طرح سے کامیابی ہے ہماری کہ وہ کیسز بھی ختم ہو گئے. اچھا سر، جو رپورٹ جمع ہوئی تھی میڈیکلی سر، اس کے اوپر سپریم کورٹ میں معاملہ ختم ہو چکا ہے یا وہ فردر ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ذاتی معالج کی ایکسیس کے لیے بات چیت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جو جہاں تک تعلق ہے خان صاحب کی علاج کا، اس پہ تو علامہ صاحب اور جو ہمارے لیڈر آف اپوزیشن ہیں اور چیئرمین جو گوہر ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی. ڈاکٹر جو ان کو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، اور ویڈیو لنک پہ جو دوسرے ڈاکٹر تھے خرم صاحب اور ان کی بھی وہ بھی موجود تھے اور وہ سیٹسفائیڈ تھے وہ کہ علاج ہو رہا ہے اور بہتری ہو رہی ہے. تو اس لحاظ سے تو بہت خوشی کی بات ہے. میں ذاتی طور پہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ ان کی علاج بھی ہو رہا ہے اور بہتر بھی ہو گئے ہیں وہ. لیکن اب ان کا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ اور سمپل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو جو ان کے ڈاکٹرز ہیں ان کو رپورٹ دکھائی جائے اور ان کی ملاقات ہو جائے خان صاحب سے، تاکہ وہ بھی خان صاحب کو مطمئن کر دیں کہ ہاں علاج ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا جو بھی ان کا کامنٹ ہے. تو حکومت سے میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ جہاں وہ اتنا کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کچھ کر لیا ہے، اب یہ بھی کر کے دکھا دیں. جہاں تک دھرنے کا تعلق ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے، اور ابھی اس کا کوئی گنجائش نہیں اس کی کہ وہ دوبارہ شروع ہو. اچھا سر، عمران خان کے جو کیسز حکومت نے ان کے خلاف اپیل وغیرہ دی ہوئی تھی وہ تو آج سپریم کورٹ میں ہوئے. جو آپ لوگوں نے دائر کیے ہوئے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے جو ہائی کورٹ میں درج ہیں، عمران خان صاحب کی اپیلوں کے کیسز ہیں 190 ملین پاؤنڈ، توشخانہ 2، تو ان کیسز کا کیا سٹیٹس ہے؟ اس دن بھی سر دوبارہ درخواستیں دی گئیں کہ ہمارے جلد سماعت کے لیے مقرر کی جائے، ان کا کیا سٹیٹس ہے سر؟ دیکھیں، وہ بھی ابھی پینڈنگ ہیں، ان کو بھی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ لگوائیں اپلیکیشن ہم دیتے جا رہے ہیں کہ وہ کیسز کو سنا جائے اور لگایا جائے. لیکن خان صاحب نے کل ایک اور جو انسٹرکشنز دی ہیں، جو اطلاع ملی ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی آپ یہ درخواست دائر کریں کہ میرے جو ڈاکٹرز ہیں وہ مجھے ملیں آ کے. تو وہ درخواست اب ہم دائر کر رہے ہیں اسی کیس میں جس کیس میں فیصلہ ہوا تھا کہ سلمان صفدر کو بھیجا جائے ملنے کے لیے. سر، عمران خان صاحب سے جو ملاقات کا ایک تعطل ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں اگر انہیں ملاقات کرنی ہے تو یہ لکھ کر دے دیں جیل سپریڈنٹ کو کہ ہم یہ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، جو SOPs وغیرہ ہائی کورٹ نے طے کیے ہیں وہ اگر اس کے اوپر عمل کر لیں تو شاید آج ملاقات ہو جائے. تو یہ تعطل کا اسی وجہ سے ہے کہ آپ لوگ SOPs پہ عمل نہیں کر رہے؟ یہ ان کا کہنا ہے. ہمارا کہنا ہے کہ ہم جو بھی کر لیں وہ حکومت نہیں چاہے گی کہ ہم ملیں. مجھے خود 2 مہینے ہو گئے ہیں کوشش کرتے ہوئے کہ ملاقات ہو، لیکن ملاقات نہیں ہو رہی. تو میری نظر میں یہ تو ایک بہانے بنا رہے ہیں. کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں فلاں سے ملا دو، فلاں سے ہم مل لیں گے کی اجازت دے دیں گے، فلاں سے نہیں ملنے کی اجازت دیں گے. کبھی کہتے ہیں کہ آپ غلط باتیں کرتے ہیں باہر آ کے، کبھی کہتے ہیں آپ اندر غلط باتیں کرتے ہیں. تو یہ بہانے ہی بنا رہے ہیں، اس کا کوئی میں ان کی باتوں پہ نہیں یقین رکھتا. سر، وے فارورڈ کیسے نکلے گا سر؟ کیونکہ اس وقت یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو PTI کے ارکان ہیں وہ اس چیز کا شکایتیں کر رہے ہیں کہ جو فیملی ہے وہ مداخلت کر رہی ہے، اور فیصلے لیڈ کرنے والا کون ہے؟ محمود اچکزئی صاحب ہے یا فیملی ہے؟ تو اس سے پھر وے فارورڈ کیسے نکلے گا؟ حکومت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ کیسے انڈرسٹینڈنگ ہوگی جب فیصلہ کرنے والا ایک نہیں ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے ضرورت ہے پارٹی کے اندر اتحاد کی. جب اتحاد ہوگا قائم، زیادہ بہتر ہوگا سچویشن، تو پھر ہی آپ کسی سے بات کر سکیں گے. تو یہ تو ایک بات ہے
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ڈائلاگ کا جو ایک رستہ ہے اس کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. اس کے لیے اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کو لیڈر آف دا اپوزیشن مقرر کیا گیا ہے اور ان کو اپنا رول ادا کرنا ہے اور وہ کریں گے انشاءاللہ. اگر کوئی بات چیت شروع ہوئی تو ان کے تھرو ہی ہوگی اور کسی کو ابھی مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ کوئی بات چیت کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز بھی میں بتا دوں کہ بات چیت کرنے کے لیے ماحول بنانا حکومت کا کام ہے.